بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرایا تھا، اور وہ بچہ وہاں پہ رہتا تھا جس کو سامری کہا جاتا ہے، اس بچے کا نام سامری تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ تھے تو روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام سے ملنے آتے تو وہ اس کو دیکھتا تھا۔ اب وہ جب وہاں سے جب واپس جاتا تو اس جبرائیل علیہ السلام کی جو گھوڑا ہے اس کے وہ گھوڑے کے جو پاؤں ہیں، پاؤں کے نیچے سے وہ کیا کرتا، وہاں سے چلا جاتا تو اس کے نیچے سے وہ مٹی اس نے اٹھا کے سنبھال کے رکھی تھی اس سامری اس بچے نے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو اس نے کیا کیا، ایک مٹی سے ایک گائے کے بچھڑے ٹائپ کا ایک جانور ٹائپ اس نے بنا دیا، جیسا جو بت ٹائپ کو بناتے ہیں نا، اسے بنا کے اب اس نے کیا کہ جب وہ مکمل ہوا تو اس نے وہ جو مٹی تھی جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی اس کو اس کے بیچ میں ڈال دیا۔ اب جب بیچ میں ڈال دیا تو اللہ کی قدرت سے اس میں جان آ گئی، اس گائے کے بچڑے کے اندر جان آ گئی۔ اب جب جان آ گئی تو اس کو دیکھا بنی اسرائیل ایسے ظالم قوم، انہوں نے بے عقل اس نے کہا یہ تو کوئی خاص چیز ہے۔ اب انہوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اس گائے کے بچڑے کی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آ کے دیکھا تو وہ تو کدھر وہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے، اس کی کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت غصہ ہوئے اور ناراض ہوئے، اس لڑکے کو بھی مارا، روایت میں آتا ہے، پھر اس کو ان کو ادھر سے ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ آج کی ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 40 لیلہ، تم 40 راتوں تک عبادت کرو، ہم تمہیں ایک کتاب دیں گے، ایک شریعت دیں گے جس کے مطابق تم اپنی اور بنی اسرائیل اپنی زندگی گزارو گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے گئے تھے، تو ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا دیا وہ بچڑا، اس گائے کے بچڑے کو بنا دیا اپنا معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس عمل میں تم بہت بڑے ظالم تھے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر اتنے انعامات کیے، اکرامات کیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جھکتے ہی نہیں، تمہارے دلوں میں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں، لیکن تم نے کیا کیا، اپنے اوپر ظلم کر دیا کہ تم نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سے وہ نادم ہوئے اور کہا کہ اب اللہ سے ہمیں توبہ کرے، اللہ سے ہمیں معاف کروائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے گناہ کو معاف فرمایا۔ فرماتے آگے ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے درگزر کیا تمہارے من بعد ذالک، اس بہت ہی بڑے بہت ہی سخت گناہ پر جس پر تم نے عمل کیا تھا، اس سے بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، تمہارے اس عمل کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو اور سدھر جاؤ، اپنے اس نافرمانی سے تم بچے رہو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور ہم نے دیا موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب، ایک شریعت، وہ کتاب کیا تھی؟ تورات،
والفرقان اور فرقان عطا فرمائی. اب فرقان سے مراد ایک یا تو یہ اللہ کی کتاب بھی ہو سکتی ہے تورات کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یا ہم نے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جو حق اور ناحق کے درمیان فرق کرنے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے، کتنے بڑے معجزے اللہ نے ان کو عطا فرمایا. فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، اس کے بعد سمندر سے ان کو راستہ دیا، پھر کوہ طور میں ان کو ایک کتاب دی. یہ ساری کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور فرعون اور اہل باطل کے اس کو باطل کا کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں تھیں. اللہ نے فرماتے کہ ہم نے یہ چیزیں تمہیں دی کہ فرقان ان کو عطا فرمایا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پہ چلو، تاکہ تم راہ راست پر چل سکو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر احسانوں پر احسان کرتے رہے، ان پر انعامات اپنی برساتے رہے تاکہ وہ سدھر جائے، سیدھے راستے پہ چلے. وہ ایسے ناحق اور جاہل قوم تھی، وہ پھر بھی نہیں سدھر سکے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گناہ کو معاف کیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ وہ شرط کیا تھی کہ کس طریقے سے ان کی گناہ قبول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا